مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں کیڑے نہ آئے تو تم مسجدوں کے صحن کو صاف کیا کرو۔ پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری قبر میں اندھیرا نہ ہو تو تم مسجدوں میں چراغاں کیا کرو۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی دراز ہو، لمبی ہو، تو غریبوں میں کھانا تقسیم کیا کرو۔ آخر پہ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رزق وسیع ہو، کشادہ ہو، تو تم کثرت کے ساتھ محمد و آل محمد پہ درود پڑھا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی النور الاول وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے گا۔ دعا ہے کہ ان پاک ہستیوں کا خالق اللہ اب سب کے اس مقدس بارگاہ میں حاضری قبول و منظور فرمائے، اور اس عظیم عبادت کا میرا خالق آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ آباد رہے وہ گھر، وہ کریے جہاں پہ یہ خوشیوں کے اہتمام کیے جاتے ہیں۔ مالک ان کو ایسی لاکھوں کروڑوں خوشیاں نصیب فرما۔ مالک تیری بارگاہ میں کچھ ذمے میرے دعائیں لگائی گئی ہیں، حسن بھائی کو باہر بیرون ملک پریشان ہیں، مالک مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ دیگر جو میرے بھائی کوئی اپنے دامن میں حاجت لے کے آئے ہیں، چونکہ یہ آپ کے بھی ذہن ہے کہ جب کسی کے گھر میں خوشی ہو مانگنے والے آ جاتے ہیں، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو جشن منایا جا رہا ہے یہ کس گھر کی خوشی ہے؟ یہ اللہ کے گھر کی خوشی ہے ماشاءاللہ، جس کا یہ ہم جشن منا رہے ہیں۔ تو یقیناً آج جو بھی مانگو گے، آج توحید جتنا راضی ہے اتنا عطا کرے گا۔ جولیاں پھیلا کے مانگنا، سید بس دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی دیر یہاں پہ بہن اپنے عشق کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اپنے دلوں میں موجزن کر کے تو میرے ساتھ دینا ہے، کیونکہ جشن بہت خوبصورت انداز میں مجھ سے پہلے قبلہ نے آپ کو سنایا، وہ سریلے تھے، میں ذرا بسرا ہوں، لیکن میں نے بھی ذکر اسی گھر کا کرنا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک ان کو اور عزت و عظمت عطا فرمائے۔ بہت خوبصورت انداز میں لفظوں کا چناؤ بہت پیارا تھا، بس آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ہمارے حصے میں خوشیاں بہت کم ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جتنی خوشیاں ہیں وہ فرشی نہیں عرشی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، تھوڑا سا میرا ساتھ۔ فرشی نہیں ہے وہ کتنی ہے؟ عرشی خوشیاں، اور عرشی جشن جو ہے، بدن بے شک زمین پہ رہے لیکن آپ کا عشق یقیناً عرش پہ ہونا چاہیے، پھر آپ کو جشن سننے کا مزہ آئے گا۔ اور جڑے چپ کر کے بیٹھے ہیں نا لمس بھائی، اے جڑے چپ کر کے بیٹھے ہیں انہاں تو میں بڑا ڈردا بھی نہیں نا کہ کہیں ان سے جناب میسم ناراض نہ ہو جائے۔ ہوئے 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 جسے بات سمجھ گیا، جناب میسم نہ کہیں خاموش بندوں سے ناراض ہو جائے۔ وہ یقیناً شکوہ تو کریں گے نا،
میں زبان کٹوا کے بھی علی علی کرتا رہا. مالک آپ کو سلامت رکھے. آپ زبان رکھ کے بھی چپ رہے. تو آپ نے میرا ساتھ دینا, ایک پیغام دینا, چونکہ سارے بھائی یہاں پہ موجود ہیں. ایک پیغام سنیے گا. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو تلاوت کیا. صرف ابتدا میں آپ کا مجھے ساتھ چاہیے تاکہ ایک بات کو میں آپ تک آسانی سے پہنچا سکوں. سورہ مائدہ آیت نمبر 55. اس آیت مبارکہ میں خالق نے منصب ولایت کو بیان فرمایا اور زمانے کو ایک مسئلہ سمجھایا ہے کہ منصب ولایت کوئی عام منصب نہیں ہے. بولیے گا, ابتدا میں میرے ساتھ بولیے گا, پھر جیسے سے آگے بڑھیں گے. یہ کوئی منصب عام منصب نہیں ہے. یعنی اللہ نے کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے کسی کے سر پہ تاج ولایت سجا دے. مالک آپ, یہ منصب نہ کوئی عام ہے, نہ اللہ نے کسی شورا کمیٹی کو یہ حق دیا ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ فلاں ولی ہے, بلکہ جیسا یہ منصب بلند ہے ویسے ہی اللہ نے اس کا جب ذکر کیا تو اس کو کلمہ حصر سے شروع کیا. انما, فقط اور فقط, صرف اور صرف, ولیکم اللہ, ایک تمہارا ولی اللہ ہے, ورسولو, اور اس ولی مطلق کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر میں اللہ تمہارا ولی ہوں وہاں پر میرا یہ رسول تمہارا ولی ہے. پوری توجہ رکھیے, ایک اللہ ولی ہے اور اس اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر میں اللہ ولی ہوں وہاں پر میرا یہ رسول ولی ہے. اب ایک بات کا فیصلہ نہ کر دے, اگر کسی دیوار پہ یا رسول اللہ یا علی مدد لکھا ہو تو ہمارے بعض احباب ایسے دوست ہیں جو یا کو مٹا رہے ہوتے ہیں. کیوں مٹاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے حی و قیوم ہونا, لہذا یا اللہ کے ساتھ تو آ سکتا ہے, رسول کے ساتھ نہیں, کیونکہ اللہ کی صفت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہوتا ہے. اب جن بھائیوں نے یہ اعتراض کیا, قرآن کو سامنے رکھ کے بتائیں اپنی توحید کا زیادہ پتہ اللہ کو ہے یا مولوی کو پتہ ہے؟ بولے میرے ساتھ, اللہ کو زیادہ پتہ ہے نا. اگر اللہ کی صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا شرک ہوتا تو پھر اپنی صفت ولایت میں اللہ خود اپنے حبیب کو شامل نہ کرتا. جہاں پر میں اللہ ولی وہاں پر میرا یہ رسول ولی, اب خود اپنی صفت میں اپنے حبیب کو شامل کر رہا. اب یہ آیت یہاں پہ رکی نہیں, اگر رک جاتی ہم سمجھتے دو ولی, ایک اللہ ایک اس کا رسول. آیت آگے چلتی ہے, والذین آمنوا الذین, اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں, جو ایمان کا مرکز ہے, ان کی نشانیاں کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ, وہ نمازیں قائم کرتے ہیں. اگر یہ آیت یہاں بھی رک جاتی تو آج ہر نماز پڑھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ وہ ولی ہے. نہیں کر سکتا تھا. آیت یہاں پہ رکی نہیں, آگے چلتی ہے آیت, وہ یؤتون الزکاۃ, کیسے ایمان والے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اگر آیت یہاں بھی رک جاتی تو آج ہر نماز پڑھنے والا, ہر زکوٰۃ دینے والا یہ دعویٰ کر سکتا تھا کہ وہ ولی ہے. لیکن اللہ نے اس آیت میں ایک صفت بڑھا کے قیامت تک کے لیے ہر نماز پڑھنے والے, ہر زکوٰۃ دینے والے پہ دعویٰ ولایت کرنا ممنوع قرار دے دیا, اور وہ صفت بڑھائی
وہی کیا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ یہ ایسے ایمان والے ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، کب؟ جب یہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ابھی نہ بولے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن ابتدا میں جس پیغام کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا پھر انشاءاللہ آپ کو جشن بھی سناؤں گا، یہ پیغام آپ تک دلوں میں محفوظ کیجئے گا۔ کتنے ولی ہو گئے؟ 3، اللہ، اس کا رسول، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ یہ جملہ ہر کسی کے لیے نہیں، لیکن جسے سمجھ آئے نہ بولنا، خاص طور پہ جو جسوں کی مومن نے نہ بولے منو دکھ ہوئے گا۔ کتنا بڑا قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ زکوٰۃ دینے والا ولی ہے، تلوار لے کے زکوٰۃ مانگنے والا ولی نہیں ہے۔ ولی ہے ایک اللہ، ایک اس کا رسول، اور تیسرا وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اب اللہ نے اپنا نام بھی لیا، اپنے حبیب کا نام بھی لیا، تیسرے ولی کا نام نہیں، صفت بیان کی ہے۔ میں نے ہاتھ مانگ دے پروردگار، یہ تیسرے ولی کا نام کیوں نہیں لکھا؟ بھئی جیسے ہم بھی اکثر اعتراض ہوتا ہے، جی آپ 12 اماموں کو مانتے، اللہ نے قرآن میں 12 اماموں کے نام کیوں نہ لکھ دیے؟ اللہ قرآن میں نام لکھ دیتا، اختلافات ختم ہو جاتے، نفرتیں ختم ہو جاتی، جھگڑے ختم ہو جاتے، رنجشیں ختم ہو جاتی، قرآن میں آ جاتا پہلے میں حبیب کے بعد پہلا امام مولا علی علیہ السلام، دوسرے مولا حسن، تیسرے مولا حسین، ترتیب کے ساتھ سرکار امام مہدی حجت دورہ سرکار تک اللہ قرآن میں نام لکھ دیتا، جھگڑے ختم۔ جب میں نے ہاتھ باندھ کے کہا کتنا معقول ان کا سوال ہے، بچے جو ہیں وہ یقیناً اپنے دلوں میں محفوظ کرے، میں نے کہا پروردگار سوال معقول ہے، اعتراض معقول ہے، تو نے قرآن میں 12 اماموں کے نام کیوں نہ لکھ دیے؟ آواز قدرت آئی، اسد دیکھ میں زمانے کی نیتوں کو جانتا ہوں، میں عرب کے بدووں کو جانتا ہوں، اگر قرآن میں نام لکھ دیتا کہ میرے حبیب کے بعد پہلے امام کا نام علی، دوسرے کا حسن، تیسرے کا حسین، اگر ترتیب کے ساتھ میں 12 اماموں کے نام لکھ دیتا، قرآن نے نازل ہونا تھا پہلے، اماموں نے آنا تھا بعد میں۔ اگر قرآن میں نام پہلے آ جاتے تو عرب میں جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا وہ نام کو دیکھ کے اپنے بچے کا نام یا حسن رکھ دیتا، یا حسین رکھ دیتا، یا علی زین العابدین رکھ دیتا۔ پھر عرب میں اتنے حسن ہو جاتے، اتنے حسین ہو جاتے، اتنے علی زین العابدین ہو جاتے، ان میں پتہ ہی نہ چلتا ان میں اللہ کا حسن کون ہے، بدوؤں کا حسن کون ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن ظہور منتظر، نعرہ حیدری، یا علی۔ خالق نے کہا میں قرآن میں صفات لکھ دوں گا، اور پہلی صفت ہوگی کہ رجس سے دور ہوگا، نجاستوں سے دور، اور بھی بڑی لیکن موضوع ہٹ جائے گا۔ اللہ نے نام نہیں لکھا تیسرے ولی، صفت بیان کر دی، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، وہ ہے تیسرا ولی۔ اب قبلہ منصب کوئی عام نہیں، منصب چھوٹا نہیں ہے، ایک آدمی تک اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے، قرآن میں کہیں کہا ہو ان نبیوں کے ساتھ میں اللہ بھی نبی ہوں؟ آیا قرآن کی دلے؟ اچھا
خالق نے 313 رسول بھیجے. قرآن میں کہیں لکھا ہو ان رسولوں کے ساتھ میں اللہ بھی رسول ہوں؟ نہیں نہ لکھا. صرف منصب ولایت ایسا. خالق نے کہا جہاں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے، جہاں پر میرا رسول ولی ہے، وہاں پر میں اللہ بھی ولی ہوں. یہ منصب چھوٹا نہیں. اب یہ علماء کا فرض ہے، خطباء کا فرض ہے، مفسرین کا فرض ہے، محدثین کا فرض ہے. یہ مسجد کے پیش نماز سے لے کر امام کعبہ تک ہر کسی کی شرعی ذمہ داری ہے. بزرگ تو جانتے ہیں، اس نئی نسل کو پتا چلے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے جس تیسرے ولی کا نام نہیں لیا، صفت بیان کی ہے، اس تیسرے ولی سے مراد ہے کون؟ بھئی ذمہ داری ان کی ہے کہ نہیں؟ اگر وہ اپنی شرعی ذمہ داری کو نہ پورا کرے، میں اتنا سا طالب علم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہاں پر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ تیسرے ولی سے مراد ہے کون؟ ہمارے بھائیوں کے بہت بڑے مفسر علامہ جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر کا نام ہے در منصور. تفسیر مظہری علامہ ثناء اللہ پانی پتی، ینابی المودت علامہ سلیمان حنفی القنوزی، مودت القربہ سید علی حمدانی، ابن حجر مکی کی سوائے مہر کا. یہ ہمارے بھائیوں کی کتابیں. ہو سکتا ہے ان کتابوں تک آپ کی اپروچ نہ ہو، نہ پہنچ سکے. ایک چھوٹی سی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو منہاج القرآن کے ہر بک سٹال سے آسانی سے مل جائے گی. اس دور کے بہت بڑے محقق ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے جس کا اگر آپ نے نام سمجھ لیا نا، خدا کی قسم جشن ہو جائے گا. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ السیف جلی علی منکر ولایت علی. جو علی کی ولایت کا منکر ہو، وہ کہتے ہیں اس کی گردن پہ اللہ کی تلوار گرتی ہے. جو علی کی ولایت اس کتاب میں انہوں نے اپنے مکتب کی 18 کتابوں کے حوالے دے یہاں پہ بیان کیا کہ تیسرے ولی سے مراد ہے کون؟ دو راوی ہیں. کتاب کا نام پھر سن لیجیے، سیف جلی علی منکر ولایت علی. لکھنے والے ہیں علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب. اپنے مکتب کی 18 کتابوں کے حوالے سے اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے. راوی دو ہیں، ایک کا نام ہے سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے راوی ہے سرکار عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ ہمارے بھائیوں کا زیادہ اعتماد سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہے، ان کی روایت پیش کرتا ہوں. ایک دن وہ اپنے حجرے مبارک میں تشریف فرما تھے. چند صحابہ کرام آئے، سلام کیا، بیٹھے. جیسے بیٹھے کہتے اے راوی رسول، اللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں بتاتا، ایک میں اللہ تمہارا ولی، ایک میرا رسول تمہارا ولی، اور تیسرا وہ ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے. اے راوی رسول بتائیے اس تیسرے ولی سے مراد ہے کون؟ اتنا ان کا سوال کرنا تھا. ایک مرتبہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی سرکار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور مسکرا کے کہتے ہیں نازلت فی ولایت علی ابن ابی طالب، کہ یہ آیہ مبارکہ علی کی ولایت کو منوانے کے لیے نازل ہوئی ہے، جو بتا رہی ہے تمہارا پہلا ولی لا الہ الا اللہ ہے، تمہارا دوسرا ولی محمد رسول اللہ ہے، اور تمہارا تیسرا ولی علی ولی اللہ ہے. اب کتنے ولی ہو گئے قبلہ؟ ایک اللہ،
ایک اس کا رسول اور تیسرا میرا مولا۔ ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب علامہ شکر الدین صاحب میرے ادھر بیٹھے ہوئے اہل سنت میرے ساتھ آئے، ان سے اکثر میں کتابیں لے کے حوالے جو مختلف میں پڑھتا رہتا تھا، ان کی کافی بڑی لائبریری ہے۔ باتوں ہی باتوں میں نے ان سے سوال کیا کہ بلا بتائیے آپ کے عقیدے میں علی کی ولایت کے بارے میں کیا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں اسد دیکھ، میرے عقیدے میں جو علی کو ولی نہ مانے وہ کوئی منافق ہوگا، سنی نہیں ہوگا۔ جو علی کو ولی، یعنی ہمارے بھائی بھی علی کو ولی مانتے۔ یاد رکھیے گا قبلہ یہ ایک مرکز ہے جسے ولایت علی کہتے ہیں۔ یہ فرقوں میں نہ بانٹو، یہ شیعہ سنی میں نہیں آتا، ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں علی کی ولایت کے لیے۔ اور یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اگر دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ دوزخ کو بناتا ہی نہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر دنیا محبت علی پہ اکٹھی ہو جاتی، جمع ہو جاتی، تو اللہ دوزخ کو، جہنم کو بناتا ہی نہ۔ یاد رکھیے جس کے دل میں محبت ہے، جس کے دل میں عشق ہے، وہی رسول کا ماننے والا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ رسول کا ماننے والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یاد رکھیے زمانہ میرے مولا کو نہ مانے، میرے مولا کا جاتا کچھ نہیں ہے، اور جسے میرا مولا چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں ہے۔ ہے کہ نہیں کہ جسے میرا مولا چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا ہی نہیں۔ اچھا قبلہ آپ نے کبھی غور کیا زمانے میں سب سے بلند مقامات کون کون سا؟ بولے میرے ساتھ۔ ایک کعبہ بلند جگہ ہے، اور ایک عرش، دو چیزیں ہیں۔ اچھا میرے چپ کر کے جڑے دوست سن دے رہے، یہ ذرا دس سے کعبہ کی ہے تے عرش کی ہے، بتائیں کعبہ کیا ہے؟ اللہ دا گھر۔ عرش کیا ہے؟ اللہ دا تخت۔ عرش اللہ دا تخت تے کعبہ اللہ دا۔ اب میں سارے دسے باقی متفق ہو نا۔ گھر کنوں آندے نے جدے چ آ کے کوئی روے؟ بولے میرے ساتھ کی گھر کنوں آندے نے؟ اچھا اگر کعبہ اللہ کا گھر ہے تو کیا اللہ اپنے گھر میں رہتا ہے؟ بولے میرے ساتھ نہیں نا۔ اچھا جب رہنا نہیں تھا تو کعبہ بنایا کس نے؟